बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाई वक्त टुडे में खुश आमदीद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशाम रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। सवाए अस्हाबे यमीन के जो जन्नतों में होंगे, अहले जन्नत पूछेंगे मुजरिमों से कि किस जुर्म ने तुमको दोज़ख में दाखिल किया। वो कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे और मिस्कीन को खाना भी नहीं खिलाया करते थे और हम हर्जा सराई करने वालों के साथ हर्जा सराई में लगे रहते थे और हम झुटलाया करते थे रोज़े जज़ा को। सूरा अल-मुदस्सिर की आयत 39 था 46 का तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक समझकर पढ़ने, इस पर अमल करने, इसका एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए और हमें पाँचों वक्त बाजमात नमाजी और गरीबों और मिस्कीनों की मदद करने वाला भी बना दे। नाज़रीन, आज हफ्ता है 25 रजब अल मुरज्जब 1433 हिजरी, 16 जून सन 2012 है और आज के मौजूद मेहमान का आपसे तारुफ कराते हैं। मोहतरम जनाब फजल हुसैन अवान साहब आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं और शरीक गुफ्तगू होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? बिजली की लोड शेडिंग के अजाब के बावजूद अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बिल्कुल, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इन हालात से निकाले। नाज़रीन, पहली खबर की जाने बढ़ना चाहेंगे फजल साहब की जात से। अदलिया के हवाले से जो साजिश हो रही है, इस वाले से खबर है कि अदलिया के खिलाफ साजिश बेनकाब हो गई। देखना है कौन कर रहा है चीफ जस्टिस। इंटरव्यू स्कैंडल के हवाले से जजों की 2 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। मलिक रियाज का इंटरव्यू और ऑफ द एयर गुफ्तगू फुल कोर्ट में पेश। जामे रिपोर्ट तलब। जो कुछ टीवी पर चल रहा है संजीदा मामला लगता है, कोई पूछने वाला नहीं। जस्टिस इफ्तिखार चेयरमैन पैमरा की सरजनिश। दिन रात मीडिया पर अदलिया को बदनाम किया जा रहा है। मलिक रियाज का इंटरव्यू भी इसीलिए था, बड़ी तज़हीक हुई, आपको पता नहीं चल रहा। चीफ जस्टिस का चेयरमैन पैमरा से सवाल और इस पर हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले जनाब फजल हुसैन अवान साहब से। फजल साहब, अब मामला अदलिया के पास है और अदलिया ने 2 रुकनी कमेटी भी कायम कर दी है इस हवाले से, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि घर का बेदी लंका ढाता है और दूसरी बात यह है कि जब एक चोर है वो चोरी कर ले तो उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, लेकिन जब चोर ही शोर मचाना शुरू कर दे तो फिर मामला किस तरफ जाते हैं? देखिए जी कि चोर के शोर मचाने का मकसद तो यही होता है कि अपनी चोरी से, अपने ऐबों से वो लोगों की तवज्जो हटा दे, उसकी पर्दापोशी कर ले। तो चूँकि ये मामला भी फिर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया है, साजिश की बात हो रही है, तो यहाँ तक ऑफ द रिकॉर्ड वो जो ऑफ एयर गुफ्तगू की बात हो रही है वो आप भी जानते हैं, बल्कि आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, हम भी जानते हैं, या जो कंसर्निंग लोग हैं उनको पता है कि ब्रेक के दौरान किसी भी किस्म की गुफ्तगू हो जाती है वो ऑफ द रिकॉर्ड ही रहनी चाहिए। तो ये इखलाकी तौर पे इसको जो अपलोड किया गया है इखलाकी तौर पे तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर ये हो गया है तो इसके फिर नतायज जो हैं वो तो निकलेंगे ही। इसकी मैं मिसाल यूँ देता हूँ कि ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू में कोई बंदा किसी कह देता है कि मैंने फ़लाँ कत्ल किया है, मैंने ये जुर्म किया, वो किया है, ऑफ द रिकॉर्ड है, किसी को नहीं पता। लेकिन वही ऑफ द रिकॉर्ड बात जो है अगर मंजर आम पर आ जाए किसी तरीके से तो वही बात जो उसने ऑफ द रिकॉर्ड की थी उसी के खिलाफ वो एक सबूत बन जाता है। आप नहीं समझते कि वो तो गुमनाम मुजाहिद है और उसको सलाम पेश करना चाहिए जिसने इस साजिश को बेनकाब कर दिया जो कि अदलिया के खिलाफ हो रही थी और जिसमें जितने बड़े बड़े नाम हैं वो सबके सामने, जो सहाफ़ी हैं वो सबके सामने आ गए हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और उस बंदे का भी शुक्र अदा करना चाहिए जिसने ये जुर्रतमंदाना काम किया है। इखलाकियात की जो अब तो वो रोना रोया जा रहा है ना, लेकिन साजिश तो बेनकाब हो गई। हाँ, वो मैं यही बात कर रहा था कि ऑफ द रिकॉर्ड जब गुफ्तगू जो है बाहर आ जाए उसके नताज, वो गैर इखलाकी तो ज़रूर है लेकिन उसके नताज भी निकलते हैं। मुल्क के लिए बेहतर है, मुल्क के लिए बेहतर हो गया, हमारे इदारों के लिए बेहतर हो गया। इसके लिए जो यहाँ पे हुआ है उस हवाले से बात करें तो बिल्कुल ये बेहतर है, क्योंकि उसमें से जो अदलिया के खिलाफ साजिश हो रही थी, कुछ लोग पूछते हैं जी उसमें साजिश वाली क्या बात है। जब आपको पता चल गया इंटरव्यू जो है वो प्लांटेड जिसको कहते हैं कि मनसूबा बंदी के तहत हो रहा था, यही बात हो रही है, उसमें जिस बासर शख्सियत का फ़ोन आया कि फ़लाँ का नाम ले दें, फ़लाँ का नाम ले दें, तो इससे ज़ाहिर होता है वाकई अदलिया के ख़िलाफ़ एक साजिश हो रही थी। और इस साजिश के जो वो कहते हैं डोरियाँ जो हैं, जो इसके वो ताने बाने जो हैं वो बड़ी हाई सतह के ऊपर जाके मिलते हैं। गुज़श्ता रोज़ हम देख रहे हैं कि जो जालिम है वो मजलूम बनने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी हमारे साथ जुल्म हो गया, हमारे खिलाफ साजिश हो गई। और दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि
کچھ دوسرے لوگ اس سازش پہ ملوث ہیں. اب بتائیے گا, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو صحافی تھے وہاں پہ بیٹھے ہوئے دو جو سوال پوچھ رہے تھے, خاتون صحافی تھی, ایک مرد صحافی تھے, وہ سارے کے سارے سوال جو تھے وہ ہیں جو کہ ایک سروے کے مطابق عوام نے اتنے % نے یہ رائے دی کہ آپ یہ پوچھیں, اتنے % نے یہ دی, اور جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ در حقیقت صحافی نہیں ہیں. نہیں جی, یہ تو کسی کو حق نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں وہ کہے کہ وہ فلاں صحافی ہے یا نہیں ہے. تو شور جو کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے, ظاہر ہے کہ کوئی چور کبھی نہیں مانا, ڈاکو کبھی نہیں مانا, مجرم کبھی بھی اپنا جرم نہیں تسلیم کرتا. بہرحال یہ معاملہ ابھی سپریم کورٹ میں ہے, تو دیکھیے اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں. تو لیکن اس میں یہ ہے کہ بہت ہی جیسے اس میں صرف ایک بات سامنے آئی ہے نا کہ فلاں کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے. آج چودھری یہ ٹیپ ہو کے بات باہر آ گئی, جو بھی اس میں سلسلہ ہوا ہے. چودھری نثار علی خان کے حوالے سے آج ایک بیان ہے, اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس سازش کے پیچھے جو بڑے کردار ہیں بحریہ ٹاؤن والے, اور جو ان کے پیچھے ہیں ہمارے جو اعلیٰ ترین عہدیدار ہیں, ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے اس حوالے سے, جو پلاننگ ہوئی ہے اس حوالے سے, اس کی ٹیپ بھی ان کے پاس ہے. چودھری نثار صاحب کے پاس, وہ بھی بہت جلد مارکیٹ میں آ جائے گی. بالکل جی. اور اس جدید ترین دور میں جب ٹیکنالوجی اپنی عروج پر ہے تو یہ ناممکن نہیں ہے کہ آپ کوئی یہ قسم کی ٹیپ نہیں بنا سکتے. آپ ماشاءاللہ بہت سینئر صحافی ہیں, بتائیے گا کہ جن لوگوں کے نام آ رہے ہیں جو بڑے بڑے اینکرز بن گئے اور جنہوں نے ایک کنٹرول کر لیا پورے میڈیا پر, کیا وہ واقعی صحافی تھے, ان کا بیک گراؤنڈ صحافت سے تھا اور وہ تمام تقاضے پورے کرتے ہیں جو کہ ایک صحافی کے ہوتے ہیں؟ دیکھیے جی, جن لوگوں نے اس کیس کو اچھالا ہے, ملک ریاض حسین نے جن لوگوں کے ساتھ پہلے بات کی ہے وہ میڈیا میں لے آئے ہیں, ان میں سے تو واقعی چند جو ہیں وہ جینوئن صحافی ہیں, لیکن انہوں نے بھی صحافتی اقدار کا جو تقاضا ہے وہ پورا نہیں کیا. تھوڑا سا غیر ذمہ داری کا انہوں نے, بلکہ اس کو زیادہ کہہ لیں آپ, غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. لیکن جب سے یہ چینل آئے ہیں, میڈیا فاسٹ ہوا ہے, میڈیا وسیع ہوا ہے, تو تجربہ کار لوگ چونکہ اویلیبل نہیں تھے اس تعداد میں, سینکڑوں کی تعداد میں چینلز آ گئے اور ساتھ انہوں نے اخبارات بھی نکالیے, تو اس خلا کو ایک خلا تھا, اس کو پر کرنے کے لیے کوئی بندہ جہاں سے بھی آیا انہوں نے اس کو بھرتی کر لیا, اس کو رکھ لیا. کوئی ڈاکٹری چھوڑ کے آیا, کوئی تھانے داری چھوڑ کے آیا, کوئی اور کوئی چیزیں, کوئی سازشیں چھوڑ کے آیا, کوئی غیرت اور ضمیر چھوڑ کے آیا. تو وہ یہ لوگ پیراشوٹ کے ذریعے انہوں نے جمپ کیا جرنلزم کے اندر, اور یہ صرف محض اس وجہ سے یہ لوگ صحافی کہلوائے کہ ان کا صحافتی اداروں کے ساتھ تعلق تھا. اکثر کے مالکان کو صحافت کی ابجد کا علم نہیں ہے, اور جو انہوں نے بندے رکھ لیے جن کا ہم نے ذکر کیا, ان کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ تو ان کو تو پتہ ہی نہیں صحافت ہوتی کیا ہے, پیسے کے زور پہ چینل نکال لیا, بس یہی ہے انہوں نے. یہاں پہ میں ایک اور بات کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایسا کچھ نہیں ہے کہ کسی کے اوپر الزام لگ جائے, بلکہ کرپشن کے یا دیگر الزامات ثابت ہو جائیں, مجرم بندہ بن جائے, پھر بھی اس کا ضمیر نہیں جاگتا کہ وہ استعفیٰ دے دے یا کچھ غیرت کے سے ڈوب مرنے والی بات تو ناممکن ہے یہاں پہ کوئی استعفیٰ ہی دے دے. لیکن آج ایک اچھی خبر یوں دیکھنے میں آئی کہ فصیح بخاری صاحب جو کہتے ہیں کہ ملک ریاض حسین کے تعینات کردہ ہیں, نامزد کردہ ہیں, انہوں نے ان کا نام دیا تھا, ان کی بیٹی بھی بحریہ ٹاؤن میں ملازم تھی, کنسلٹنٹ تھی, اس نے استعفیٰ دے دیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ اچھی روایت ہے. رائٹ, اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں ناظرین, اور شہباز شریف صاحب کا بیان بھی آیا ملک ریاض کے حوالے سے کہ ملک ریاض سے آشیانہ اسکیم کے لیے کوئی ڈیل نہیں کی شہباز شریف. پھل اور سبزی منڈی کا معاف کیجیے گا, پھل اور سبزی منڈی کاچا کے سنگ بنیاد رکھ دیا. لاہور کی 24 سڑکوں کو ماڈل روڈ قرار دے کر ان پر ہارٹی کلچر کا آغاز کر دیا. خطاب اور وفود سے ملاقات کی ہے شہباز شریف صاحب نے, اور کچھ مزید خبریں بھی ناظرین شامل کر لیتے ہیں, پھر ترتیب کے ساتھ ہم بات کریں گے. پیٹرول سستا ہو گیا ہے, معمولی کمی کی گئی ہے. پیٹرول 10 روپے 40 پیسے, ڈیزل 6 روپے 8 پیسے, مٹی کا تیل 5 روپے 26 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا, اور سی این جی کی قیمت میں صرف 4 روپے 37 پیسے فی کلو کمی کی گئی. پیٹرول 89 روپے 51 پیسے, ڈیزل 99 روپے 69 پیسے, مٹی کا تیل 88 روپے 79 پیسے فی لیٹر ہو گیا. سی این جی 74 روپے 83 پیسے کی ہو گئی ہے. اور عاصم صاحب جو کہ وزیر پیٹرولیم میں کہتے ہیں کہ سی این جی اسٹیشن بتدریج ختم ہو جائیں گے, اور مزید گفتگو ہم اسی پہ کر لیتے ہیں کہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو کم کی گئی ہیں, عوام کو کتنا ریلیف ملنا چاہیے تھا, کتنا ملا ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں $84 پر بیرل ریٹ چل رہا ہے, کبھی $126 پر بیرل ہوا کرتا تھا, اور آج آپ سمجھتے ہیں کہ 10 روپے کا 10.5 کا اضافہ کافی ہے. بالکل جی, مزید بھی اس میں کمی ہو سکتی تھی,
لیکن ہمیں مخالفت برائے مخالفت اسی پالیسی کے اوپر یا اسی بات کے اوپر نہیں چلنا چاہیے۔ انہوں نے 10 روپے کافی ہیں، وہ کبھی 5 روپے زیادہ کرتے تھے، کبھی 10 روپے بھی قیمت بڑھا دیتے تھے۔ اگر انہوں نے 10 روپے اس میں کم کیے ہیں تو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ حکومت جو ہے مرکزی حکومت اور اس کے ساتھ صوبائی حکومتیں، خصوصی طور کے اوپر پنجاب حکومت کو بھی یہ چاہیے کہ مرکزی حکومت نے اچھا فیصلہ کر دیا ہے، 10 روپے پیٹرول کم کر دیا ہے، CNG قیمت بھی کم کر دی ہے، تو اسی حوالے سے کرائے جو ہیں اور دیگر جو مصنوعات کی قیمتیں بڑھ گئی تھیں، مہنگائی بڑھ گئی تھی، خصوصی طور کے اوپر شہباز شریف کو اب سخت نوٹس لیتے ہوئے ان قیمتوں کو اسی سطح پہ لانا چاہیے، ڈاؤن کرنا چاہیے، کم کرنا چاہیے۔ ساتھ پھر وہ ایک آپ نے یہ شہباز شریف کے حوالے سے ایک آپ نے وضاحت پڑھ دی، انہوں نے کہا جی 85 ارب روپے نہیں دیے گئے، یا انہوں نے ملک ریاض نے جو کہا تھا میں نے اتنے ارب روپے، تو اس کو بھی یہ 85 ارب روپے کی بات ہوئی ہے۔ صحافیوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں جو خبریں آ رہی ہیں، جو میسج سرکولیٹ ہو رہے ہیں، جو اخبارات میں آ رہا ہے، میڈیا میں آ رہا ہے کہ 27 شاید صحافی ہیں جن کو کسی کو 2 کروڑ دیے، کسی کو 3 کروڑ، ابھی تک جو لسٹ آئی ہے جو جی ان کو کروڑوں روپے، کسی کو 2 کروڑ 4 کروڑ 5 اتنے روپے ان کو، اور کسی کو ایک چینل سے دوسرے چینل میں پہنچانے کے لیے بھی سفارش کی گئی۔ تو اس میں جب آپ اربوں کی بات کرتے ہیں، آپ کسی یہاں پہ ڈرگ انسپیکٹر کو لے لیں، کسی تھانے دار کو لے لیں، کسی پٹواری کو لے لیں، وہ بھی سال میں وہ اربوں کے حساب سے کماتا ہے جو بڑے شہروں میں ہے۔ تو ارسلان کو وہ 32 کروڑ 34 کروڑ کی بات ہو رہی ہے۔ اس کرپشن کو اگر دیکھیں تو وہ تو بالکل آپ اس کو یہ سمجھیں گے اگر ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، اگر 34 کروڑ دیے گئے ہیں تو یہ ایک معمولی سی بات ہے، معمولی سی رقم ہے۔ جب ایک تھانے دار، وہ ڈرگ انسپیکٹر یا جو وہ FIA والے یا کسٹم والے یا جو دوسرے، وہ اتنے کما لیتے ہیں، تو اس سے ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ 34 کروڑ کا جو واہ ویلا اتنے زور و شور سے کیا گیا، تو یہ سازش کا تو پھر اس سے صاحب وقت آ گیا ہے کہ سب کا احتساب ہو، سب کا، اور اکراس دی بورڈ۔ یہ وقت آج نہیں آیا، یہ تو وقت جب مشرف نے ٹیک اوور کیا تھا، انہوں نے کہا تھا جی میں احتساب کروں گا، بڑی ڈینگیں مارتے تھے، بڑے ناچتے پھرتے تھے، ان کو لوگ اپریشیٹ بھی کرتے تھے، لیکن ان کا احتساب جو ہے وہ بہہ گیا، ختم ہو گیا، کچھ نہیں ہوا۔ احتساب کا اب وقت نہیں آیا، احتساب کا وقت تو بہت پہلے آ چکا تھا۔ بہرحال یہ جب بھی شروع ہو، جہاں سے بھی شروع ہو، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کو شاباش دینی چاہیے اور اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور ہونا چاہیے احتساب۔ ٹھیک ہے، وزیر اعظم گیلانی کی بات کر لیتے ہیں ناظرین۔ کل اس سلسلے میں بھی ایک کیس زیر سماعت رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ کرپشن پر اڈیالہ جیل بیٹھا شخص وزیر اعظم کیسے رہ سکتا ہے؟ توہین عدالت پر سزا کا نااہلی سے براہ راست تعلق ہے۔ جسٹس افتخار لارجر بینچ بنانے کی استدعا مسترد، سزا قبول ہے، نااہلی نہیں۔ اعتراض، اسپیکر کا وکیل کہاں ہے؟ چیف جسٹس، اسپیکر جواب دہ نہیں۔ اٹارنی جنرل، آپ کو بلا سکتی ہیں، اعتراض پیش ہو جاؤں گا، چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا۔ اور اس پر ہم بات کرتے ہیں جی توہین عدالت کیس، اور تو اس میں یہ ہے جی کہ جس طرح کی بات ہمارے اٹارنی جنرل صاحب نے کی ہے، جس طرح کی بات ہمارے اعتزاز احسن صاحب کر رہے ہیں، تو عام بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہ لیکن ایسا قطع نہیں ہے۔ یہ سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں، باقاعدہ یہ ایک منصوبے کے تحت بات کر، ان کو سارا علم ہے، ہم سے زیادہ قانون جانتے ہیں، ہم سے زیادہ سارا کچھ جانتے ہیں، لیکن وہ چیز حلال کرنے کے لیے جو ان کو دی گئی ہے، فیس آپ کہہ لیں، جو فیس دی گئی ہے، اور یہ جو آج کے اٹارنی جنرل ہیں یہ وہی ہیں۔ بے نظیر بھٹو کو اگر کوئی تھوڑی بہت سزا ہوئی ہے سوئس کیسز میں، تو یہ پیش ہوئے تھے وہاں پہ جا کے بے نظیر بھٹو کے خلاف، اور انہی کی وجہ سے، تو اس کو یہ کچھ نیوٹرلائز کرنے کے لیے، کچھ اپنے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے اسی طرح کا اعتزاز احسن ابھی کہتے ہیں جی کہ اگر 2 سال سے کم سزا ہو، تو چیف جسٹس نے انہوں نے بالکل جائز سوال کیا، درست سوال کیا، بھئی اگر 1 سال 6 ماہ سزا ہو جائے، یہ چلے گئے، وہ کہتے ہیں نااہل نہیں ہوتا، جیل چلے گئے، نااہل نہیں ہوں گے، جیل میں بیٹھ کے یہ وزارت عظمیٰ کریں گے۔ تو جب ایک سزا ہو گئی اور ان کو دیکھیں اس گفتگو سے جو کل سماعت ہوئی ہے کہ وزیراعظم نااہل ہو چکے، جی ہو چکے، اور واقعی جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ یہ ان کا دماغ نہیں پھرا ہوا، گھومے ہوئے نہیں ہیں، لیکن جس بندے نے وزیر اعظم گیلانی کو اس کے اوپر قائل کیا کہ آپ اس سزا کے خلاف یا فیصلے کے خلاف اپیل نہ کریں، وہ واقعی گھوما ہوا تھا، اور ہمارے جو گیلانی صاحب ہیں اس میں تو شبہ ہی نہیں ہے کہ وہ تو ہمارے ملک کے بہت بڑے دانشور ہیں، ان کی باتوں سے ظاہر ہوتا ہے، ان کے کردار عمل سے ظاہر ہوتا ہے، اور انہوں نے یہ بات مان لی اور اپنے لیے مصیبت انہوں نے کھڑی کر لی اس وقت اپیل میں نہ جا کے۔ رائٹ، بالکل صحیح کہا۔ ناظرین اگلی خبر ہے پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، اور پاک بھارت تعلقات
بھی زیر غور لاتے ہیں۔ افغانستان میں دہلی کا کردار بڑھانے کے لیے امریکہ اور بھارت میں اسٹریٹجک معاہدہ۔ امریکہ چاہتا ہے انخلا کے بعد بھارت اور افغانستان کی فورسز کو تربیت دے، میڈیا رپورٹس۔ اور ایک چھوٹی سی خبر اور بھی ہے کہ امریکہ معافی مانگے، بڑوں کا اتفاق۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد نیٹو سپلائی بھی کھلنے والی ہے۔ افغانستان میں پاکستان کا کردار کیا ہوگا؟ امریکہ کا جھکاؤ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے بھارت کی طرف، اور پاکستان کے ساتھ دشمنی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکہ جو بھارت کے ساتھ آج کل اس کے تعلقات کچھ زیادہ ہی جو ہیں وہ بہتر ہو گئے ہیں، وہ صرف پاکستان کو دباؤ میں لانے کے لیے، نیٹو سپلائی کی بحالی کے لیے، اور وہ بھارت کو افغانستان میں کردار دینا چاہتا ہے اپنے 2014 میں اگر وہ گیا تو یہ ہمارے لیے تشویشناک ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا افغانستان سے کیا لینا دینا، وہ امریکہ جائے افغانستان کے حوالے کر جائے، لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ افغانستان میں پاکستان کا کردار انتہائی اہم ہے۔ یہ ہماری اب حکومت کو یا ہمارے حکمرانوں کو اس کے اوپر ضرور سوچنا چاہیے، سوچ بھی رہے ہوں گے کہ افغانستان میں آپ اپنا کردار نہیں چھوڑ سکتے۔ وہاں اگر امریکہ کسی کو بٹھا کے جاتا ہے یا اس کو ضرورت ہے کسی سٹیک ہولڈر کی یا کسی ایک نشست کی وہاں پہ، تو وہ نشست جو ہے وہ پاکستان کو فل کرنی چاہیے، کسی اور کو نہیں۔ اگر وہاں پہ بھارت آ جاتا ہے تو ہماری مشرقی سرحد یہ تو پہلے غیر محفوظ ہے، اس کے اوپر بھارت بیٹھا ہوا ہے، دوسری سرحد کے اوپر بھی بھارت آ جائے گا۔ اور حامد کرزئی جیسے لوگ اور جو ان کے ظاہر شاہ جیسے بادشاہ تھے درمیان میں جتنے بھی آئے ہیں، سوائے 2-4 سال جو طالبان حکومت تھی، کسی نے بھی پاکستان کی حمایت نہیں کی، بلکہ یہ تو وہ بدبخت لوگ تھے، حکمران تھے کہ انہوں نے تو پاکستان کی بھی مخالفت کی تھی UN میں۔ تو وہاں پہ افغانستان میں پوسٹ امریکہ پاکستان کا کردار انتہائی اہم ہے، اور وہاں پہ بھارت کو کسی طریقے سے بھی ایک سوال کا جواب دیا، نہیں ہونے دینا چاہیے۔ معاہدہ امریکہ نے کر لیا اور پاکستانی حکمران بے چین ہے، کسی طرح نیٹو سپلائی بس کھول دے، امریکہ بہادر راضی ہو جائے۔ اب بتائیے گا کہ صورتحال میں نیٹو سپلائی کھولنی چاہیے؟ لیکن یہ دیکھیے جی کہ میں اس میں آپ سے متفق ذرا نہیں ہوں کہ ہم کہیں کہ جی بے چین، میں بھی یہی کہتا تھا، میں بھی یہی سمجھتا تھا، لیکن اب جب شواہد ہمارے سامنے آ رہے ہیں، یہ ایک واحد چیز ہے، واحد موقع ہے جس کے اوپر ہماری حکومت ڈٹی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ فوجی قیادت ہے یا ان کے اندر کا تھوڑا ضمیر جاگ گیا ہے، غیرت جاگ گئی ہے، جو بھی ہے، بہرحال اس حوالے سے اگر واقعی ایسا ہے تو یہ تو اچھی بات ہے۔ ہاں جی، امریکہ کا لیکن لگتا نہیں ہے، امریکہ لگتا ہے یا نہیں لگتا، لیکن ہمارے سامنے جو چیز موجود ہے ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ کل سے جو خبریں آ رہی ہیں فضل صاحب، یہ تو دیکھیں کہ یہ بات کلیئر ہے کہ نیٹو سپلائی کھلنے جا رہی ہے۔ نہیں، کئی ماہ سے وہ اداریے میں ہم بات کریں گے، اس کے حوالے سے اداریے میں کچھ ہے۔ تو بہرحال ہمارے سامنے جو یہ موقف حکومت کا ہے جی کہ نیٹو سپلائی، موقف کیا ہے کہ اب تک انہوں نے نیٹو سپلائی بہت بڑے دباؤ کے باوجود بھی بحال نہیں کی۔ اس کا بہرحال حکومت کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ اچھی بات ہے، جب تک امریکہ ہماری شرائط کے اوپر آ کے بات نہیں کرتا، نیٹو سپلائی نہیں بحال ہونی چاہیے۔ کم از کم اس بات پر میں بھی آپ سے ایگری کرتا ہوں، لیکن ڈرون اٹیکس اگر نہیں رکیں گے تو پھر کیا سلسلہ ہوگا، اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ اور ڈرون حملوں کے خلاف ناظرین دفاع پاکستان کونسل نے بھی کئی شہروں میں گزشتہ روز احتجاجی ریلیاں بھی نکالی ہیں۔ آپ کی کال بھی شامل کریں گے، لیکن پہلے وقت ہو گیا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین، اور ہمارا نمبر ہے 042363122169۔ آپ کال بھی کر سکتے ہیں، محترم فضل حسین عوان صاحب تشریف فرمائیں، ان سے بات بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک خبر پہلے شامل کرنا چاہوں گا چیئرمین نیشنل پریس کونسل کے حوالے سے کہ نوائب وقت اصولی صحافت کا امین ہے، دیگر ادارے اس کی تقلید کریں۔ چیئرمین نیشنل پریس کونسل محترم مجید نظامی کے اصولی صحافت کے حوالے سے بے پناہ خدمات ہیں، صحافیوں کے لیے ضابطہ اخلاق بنا رہے ہیں۔ کونسل صحافتی ٹریننگ کے ذریعے میڈیا کی اصلاح کر رہی ہے۔ شفقت عباسی کا تربیتی ورکشاپ سے خطاب ہوا۔ طارق صاحب کی کال آپ کی اجازت سے پہلے شامل کرنا چاہتے ہیں۔ جی طارق صاحب ہمارے ساتھ فیصل آباد سے۔ السلام علیکم طارق صاحب۔ سر میں بڑی پریشانی میں بات کر رہا ہوں، میں اس وقت بھی ٹی وی تو بند ہے، میں آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتا ہوں، نمبر آپ کا مجھے پتا ہے۔ بہت شکریہ۔ ہاں جی، میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ آپ یقین کریں اس قدر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، مطلب مجھے 12 سال ہو گئے، میرا ویونگ یونٹ ہے فیصل آباد میں، مزدور بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ گورنمنٹ جو ہے بالکل اس سے تو احساس ہی نہیں ہے، بالکل احساس ماری گیا ان کا۔ دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب پچھلے دنوں چیمبر آف کامرس
یہاں آئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل نہ ہوا تو میں لانگ مارچ کا جو ہے نا میں خود آگے لا کے آپ کے ساتھ لانگ مارچ کروں گا. اس کے بعد انہوں نے پوچھا ہی نہیں ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ کیسی گورنمنٹ اور کیسی اپوزیشن ہے. انہیں بالکل عوام کا رتی بھر خیال نہیں ہے. خدا کا واسطہ انہیں کہ کچھ تو کریں. عوام مر گئی ہے, بہت زیادہ حالات خراب ہیں. تھینک یو ویری مچ. طارق صاحب انتہائی دردمندی کے ساتھ انہوں نے بات کی اور یہ حالات ہیں, ہر بندہ پریشان ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں, عوام مر رہی ہے, کسی کو عوام کی پرواہ نہیں. یہ دیکھیں جی کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے میرے گھر میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, میں پریشان ہوتا ہوں, میرے بچے پریشان ہوتے ہیں, یہی حال ہر آدمی کا ہے. بالکل صحیح. یہ فیصل آباد سے ان کی کال تھی, لیکن میں برداشت, اگر بڑی مجبوری ہے لوڈ شیڈنگ کی, میرے گھر میں بجلی بند ہو جائے, اس کی مجھے اتنی پرواہ نہیں ہونی چاہیے, نہ ہی ہے. لیکن ہماری صنعتیں چلنی چاہیے, ہماری زراعت کے لیے جو ٹیوب ویل لگے ہوئے ہیں ان کے لیے بجلی چاہیے. فیصل آباد, کراچی ایسے جو شہر ہیں یہ ہمارے صنعتی شہر ہیں, سیالکوٹ ہے, دوسرے شہر بھی ہیں, تو صنعتیں ہزاروں کی تعداد سے بند ہوئی ہیں اور لاکھوں کی تعداد سے لوگ جو ہیں بے روزگار ہوئے ہیں. اگر لوڈ شیڈنگ کرنی بھی ہے 62% سرمایہ کاری صرف اور صرف کم ہوئی ہے اس وجہ سے کہ لوڈ شیڈنگ ہے اس ملک کے اندر. لوڈ شیڈنگ اگر اس کی ضرورت بھی ہے تو کسی عقل کے ذریعے, عقل استعمال کرنے کے لیے صنعت جو ہے, ان کو صنعتوں کو اور زراعت کے لیے بجلی جو ہے انتہائی اہم ہے. ترجیحاً ان دونوں شعبوں کو بجلی فراہم کی. اس وجہ سے خبر بھی ہے بدترین لوڈ شیڈنگ جاری, لاہور سمیت کئی شہروں میں مظاہرے, تقسیم کار کمپنیوں کو کوئی پوچھنے والا بھی ہے. وزیر خزانہ کے اجلاس میں برہمی, شارٹ فال 8400 میگا واٹ ہو گیا. ٹھوکر اقبال ٹاؤن بند, روڈ سمیت کئی علاقوں میں احتجاج. بیگم کوٹ میں سڑکیں بلاک, حافظ آباد میں بھی ریلی نکالی گئی ہے. ناظرین انتہائی معذرت. تاشفین صاحب کی کال شامل کرتے ہیں, چکوال سے ہمارے ساتھ ہیں. تاشفین صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارشام بھائی. جی. اسلامی پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو کہ ہر طرف سے دشمنوں میں گھرا ہوا ہے. ہمارا ساتھ ازلی دشمن بھارت, دوست نما دشمن امریکہ اور چھپا ہوا دشمن اسرائیل, اور اس ملک کے اندر ملک کی جڑوں پر وار کرنے والے دشمن. مگر اللہ کے فضل سے یہ ملک چل رہا ہے کیونکہ یہ ملک اللہ کے پیارے نبی کی بشارت ہے. 27 رمضان کو بنا ہے, انشاءاللہ قائم رہے گا. چاہے اس ملک میں سارے گندے لوگ مل کر عدلیہ پر وار کریں, عدلیہ پہل سے زیادہ مضبوط ہوگی انشاءاللہ. یہ پاک سرزمین ہے, یہ کلمہ کی بنیاد پر بنی ہے. جب تک یہ کلمہ وہ دنیا میں موجود ہے پاکستان انشاءاللہ قائم رہے گا. یہ سازشی عناصر جتنا مرضی زور لگا لیں انشاءاللہ. دیکھیں پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ قائم رہے گا, لیکن یہ ہماری خوش فہمی ہے, ہونی بھی چاہیے, ہماری دعا بھی ہے. لیکن آدھا ملک تو ہم نے گنوا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہم کہتے ہیں بیرونی سے زیادہ دشمن ہمارے اندر موجود ہیں, اور یہ نہ ہو کہ پاکستان تو قائم رہے لیکن محدود ہوتا. اور آج آپ حکومت کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں, لیکن حسین حقانی صاحب بھی اسی حکومت کا حصہ تھے اور ان کو عدالت نے اور جوڈیشل جو کمیشن ہے اس نے جو قرار دیا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. جی, لیکن ہم تو پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کر رہے ہیں نا. جب ہم وہ تیل مہنگا کرنے کی بات کرتے ہیں ہم تنقید کرتے ہیں, بجلی لوڈ شیڈنگ ہے اس کے اوپر ہم لعنت بھیجتے ہیں, لوڈ شیڈنگ اس سطح پہ لانے والوں کے اوپر. تو وہ جو غداری کا انہوں نے کیا ہے ان کا بھی محاسبہ ہونا چاہیے. لیکن اندر سے جو سازشیں ہو رہی ہیں ہمارے ملک کے, وہ صوبوں کی بات ہو رہی ہے, یہ بات ہو رہی ہے, وہ ٹارگٹ کلنگ سازشیں کرنے والے کوئی اور نہیں, یہی حکمران ہیں. آپ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کسی گورباچوف کو پیدا نہ کرے, کوئی اچھے حکمران ہمیں مل جائیں. آمین. اور رؤف صاحب کی کال ہم شامل کرنا چاہیں گے, لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم رؤف صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. رؤف صاحب فرمائیے گا. میرا اسلام کہیں ان کو میں نے 4-5 دن پہلے فون کیا تھا اور میں نے کہا تھا اپنے حضور پاک کے پیغمبر کے صدقے اپنا چیف جسٹس رخرو ہوں گے. اللہ میاں نے ان کا منہ کالا کر دیا ہے 48 گھنٹے میں. گاڈ از گریٹ, گاڈ از گریٹ. اور پوری قوم توبہ کرے, اس طرح ظالموں اور فراڈیوں حکمرانوں سے ہماری جان چھڑائے. ریاض ملک تو ٹھاکر بنا ہوا غریبوں کے پیسے لوٹ لوٹ کے اس ملک کا. تھینک یو ویری مچ رؤف صاحب, تھینک یو, آپ نے کال کی. دیپال پور سے اقبال صاحب بھی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اقبال صاحب. جی ابرار ہے میرا نام. جی سوری, ابرار صاحب فرمائیے گا. ابرار بھائی جی, میں نے یہ بات کرنی تھی. پاکستان ہمارا جو ملک ہے وہ اتنی سازشوں میں گھرا ہوا ہے, اور یہ میڈیا اور عدلیہ سے عوام کو کچھ امید تھی, اور میڈیا میں بھی ایسی کالی بھیڑیا. میڈیا کو کوئی تربیت کسی ادارے کی طرح نہ, کوئی ان کو نظریے کا پتہ ہے پاکستان کس بنیاد پہ قائم ہوا. میں تو کہتا ہوں ان کو نوائے وقت یہ وقت چینل کی تربیت میں دے دینا چاہیے سب کو. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ, آپ نے کال کی. اور ہدایت اللہ صاحب ہے ہمارے ساتھ کینیڈا سے. السلام علیکم ہدایت اللہ صاحب.
वालेकुम अस्सलाम। श्याम भाई क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। हदायत साहब फरमाइएगा। श्याम भाई, हम लोग कनाडा में रहते हैं और दुनिया के उस कोने में रहते हैं जहाँ पे जो टोटली नॉर्थ पे है। फोर्ट मैकमरी एक सिटी है, यहाँ पे ऑयल सैंड का सिटी है। वालेकुम अस्सलाम श्याम भाई। श्याम भाई, मैं बात ये कर रहा था कि हम दुनिया के उस कोने से रह रहे हैं जिस कोने में बिल्कुल टोटली नॉर्थ पे है, कनाडा में हम लोग रहते हैं, फोर्ट मैकमरी सिटी है। हम जब अपने मुल्क की खबरें, स्पेशली जो आजकल चल रहा है ये चीफ जस्टिस के हवाले से, तो इंतहाई शर्म से सर झुक जाता है। जिस मुल्क में हम लोग रहते हैं यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पे अदलिया और इंतजामिया की हुकूमत है, मुल्क को कुछ भी नहीं होता। तो जिस मुल्क की अदलिया और इंतजामिया का ये हाल हो, उस मुल्क को आप कितने दिनों तक सोच सकते हैं कि मुल्क कायम रहेगा? राइट, थैंक यू वेरी मच हिदायतुल्लाह साहब, आपने कनाडा से कॉल की और देखा कितनी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। और उन्होंने आधी रात को, बिल्कुल जी, आधी रात को जाके उन्होंने कॉल की। हाँ, सिर्फ वतन का दर्द है, वतन का दर्द है इन लोगों के दिल में जी, पाकिस्तान के। बिल्कुल जी। रऊफ साहब ने कहा था जी, जस्टिस साहब वो जो है साजिशें नाकाम हो गई, वो सुरखरू हो गए। उसी दिन बनी बेटे ने कहा था 2-3 दिन पहले कि शेर के लिए सवा शेर, और बिल्कुल वो 48 घंटों में साबित हो गया कि जी इन्होंने जो शेर खड़ा किया था, शेर नहीं, शेर जो खड़ा किया था जस्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो वाकई उसके सामने सवा शेर हो गया। और वो जो खड्डा किसी ने किसी दूसरे के लिए खोदा था, वो खुद ही उसमें गिर गए। बिल्कुल सही। और शफीक साहब की कॉल शामिल करते हैं, रावलपिंडी से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शफीक साहब। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग माय कॉल। एक्चुअली सबसे बड़ा मसला ये है कि ये लोग ये समझते हैं कि हम जो है मतलब जिन अवाम को एड्रेस कर रहे हैं शायद वो पागल हैं, और एक्सक्यूज माय लैंग्वेज के में भी वो बिल्कुल उल्लू हैं। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम हर चीज को समझते हैं माशाल्लाह। और आप जैसे एंकर्स को अल्लाह पाक इज्जत दे, डिफरेंट चैनल्स पे चंद आप जैसे एंकर्स मौजूद हैं, और आप जैसे जो माशाल्लाह मालकान हैं वो मौजूद हैं टीवी के, जो एक अच्छी पॉलिसी के साथ चलते हैं। उसकी वजह से भी और अल्लाह पाक की 20 लायतों की वजह से हम अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज को समझते हैं। ये अदलिया को, ये माशाल्लाह उसको, हमारी पाक फौज को लेट डाउन करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। ये चंद सियासी टोले हैं जिनको हम बखूबी जानते हैं, और ये चंद जो है वो मुफाद परस्त टोला है, जो या वजीर आजम बनता है या वो कुछ और बनना चाहता है, लेकिन पैसे के जोर पे कोई कुछ नहीं बन सकेगा। इंशाल्लाह दे विल लेट देम डाउन, हमेशा जलील होके रहेंगे, और ये अवाम, ये अदालतें और ये फौज सुरखरू होके रहेगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच शफीक साहब, आपने जज्बात का इज़हार किया। एयाज साहब भी हमारे साथ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम एयाज साहब। एयाज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी फरमाइए एयाज भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं बात करना चाह रहा था कि लोड शेडिंग का अज़ाब तो बना हुआ हमारे लिए, लेकिन इसमें जो इसकी तकसीम का तरीकाकार है, जो फीडर बंद किए जा रहे हैं, उनमें बहुत नाइंसाफी की जा रही है, और टाइम शेड्यूल जो है वो कोई नहीं है। मेरा एक छोटा सा कारोबार है प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग का, उसके लिए मशीनों को पहले हीट देना पड़ता है। हम जब हीट दे के फारग होते हैं तो बिजली बंद हो जाती है, और कोई टाइम का शेड्यूल ही। खुदा के लिए इनसे कहें कि कुछ टाइम का शेड्यूल बनाए, हमें पता हो हमारे वर्कर्स ने कितने बजे ड्यूटी शुरू करनी है। किसी दिन 4 बजे शुरू करते, किसी दिन 8 बजे शुरू करते, किसी दिन कोई टाइम होता है। हर रोज एक नया टाइम होता है बिजली बंद करने का, कोई टाइम ही नहीं बनता। हम सोचते हैं ठीक है जी, आज से बिजली जा रही है, सुबह 8 बजे से 9 बजे बंद हो रही है, हम 9 बजे शुरू करेंगे। हम जब 9 बजे शुरू करते पता चलता है कि आज 9 बजे बंद होगी, दूसरे दिन पता चलता है 8 बजे बंद होगी, तीसरे दिन पता चलता है 7 बजे बंद होगी। कोई शेड्यूल ही नहीं है काम करने का, रोजाना हमें परेशानी होती है, और रोजाना हमें बिजली। ठीक है साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने कॉल की। और अभी हम बात करते हैं, शेड्यूल कोई नहीं है और अवाम को इस कदर तंग कर दिया है कि तंग आमद बजंग आमद वाली सूरत हाल हो चुकी है। अवाम कहाँ जाए फजल साहब? अवाम ने कहाँ जाना है? अवाम कोशिश कर सकते हैं। अवाम क्या कोशिश कर सकती है? ये कहते हैं जी हमें अवाम ने 5 साल के लिए मैंडेट दिया है, 5 साल हमने निकालने हैं। किसी के पास ऐसा कोई आईनी तरीका नहीं है कि इनसे जो है मैंडेट वापस ले लिया जाए। और इसमें तो कतन शुबा वाली गुंजाइश ही नहीं है, शक वाली, कि हमारे पास बिजली इतनी है कि जो ज़रूरत है उससे कुछ ज़्यादा है, लेकिन नीयतें दुरुस्त नहीं हैं, करप्शन है, उस वजह से ये लोड शेडिंग हो रही है। उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि ये जो हमारे अवामी नुमाइंदे हैं, ये जाके पार्लियामेंट में बैठते हैं, इनके घरों के पास जाएं, इनके दरवाज़े के ऊपर लोग जाएं, उनसे जाके बात करें, बल्कि हर चौक को तहरीर स्क्वायर बना दें, वहाँ पे इनको ले जाएं। इनके ऊपर ऐसी बात ना करेंगे जैसी हमारे वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने कहा था कि हमारे सदर
असफ अली जरदारी को मैं वहाँ पे जाके घसीटूँगा, उन्होंने कहा जी किसी दूसरे ने कह दिया कि मैं असम्बली के सामने फ़लाँ को संसार करूँगा, किसी ने कह दिया कि लातों के भूत। बातों से नहीं मानते। जो हमारे अवामी नुमाइंदे हैं वो हमारे अपने नुमाइंदे हैं, उनके साथ बात ही करनी चाहिए। उनको घरों से निकालें, बड़े इज़्ज़त एहतराम के साथ अपने साथ किसी चौक में ले जाएं। जब तक वो वादा नहीं कर लेते कि मैं इस्लाह के लिए पार्लियामेंट में जाके बात करूंगा, उस वक्त तक ना खुद घर जाएं ना उनको घर जाने दें। ठीक है। और नाज़रीन, दो खबरें हैं और उसके बाद हमें कॉलम की जाने बढ़ना है। एक अफसोसनाक खबर है कि नवा वक्त की कॉलम निगार तैयबा ज़िया की वालिदा जो गुज़श्ता रोज़ इंतकाल कर गई थी, उन्हें स्पुर्द खाक कर दिया गया। कल कुल होंगे बेदिया रोड डिफेंस के कब्रिस्तान में शोहर के पहलू में तदफीन हुई। वालिदा सच्ची और खरी खातून थी तैयबा ज़िया चीमा साहिबा के इस दुख में हम बराबर के शरीक हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनकी वालिदा को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। मोहतरम मजीद निज़ामी साहब का बयान भी शामिल कर लेते हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश यकजान दो कालिब की मानद है, दुश्मन भी मुश्तरका है। दोनों ममालिक शानदार माजी के विरसे को महफूज और उजागर करने के लिए मुश्तरका लाहेमल इख्तियार करें। बांग्लादेशी अखबारात, जरायद के मुदीरों, सहाफ़ियों और प्रोफेसर्स के वफ़द से मोहतरम मजीद निज़ामी ने गुफ्तगू की। बढ़ते हैं आज के नवाए वक्त कॉलम की जानिब। आज का कॉलम जो हमने मुंतखब किया है आज के नवाए वक्त से, प्रोफेसर नईम कासिम साहब का कॉलम है। लिखते हैं सरमाया, ताकत और इक़्तिदार की तसलीस। लिखते हैं कई मरतबा अर्ज़ करने की जसारत की है कि सरमायादाराना मुआशरे में ना कोई तो मुकम्मल शैतान होता है और ना ही कोई मुकम्मल फरिश्ता, लिहाजा मुश्किल अमर है क्योंकि जिन लोगों ने मलिक साहब की दौलत से सराबी हासिल की है वो उन्हें अच्छा इंसान समझते होंगे और महरूमीन उन्हें शैतान साबित करने पर तुले हुए हैं। मगर मलिक साहब का कहना है कि हमारे इदारे के दस्तरखानों से लाखों लोग रोज़ाना मुफ्त खाना खाते हैं और उनके अस्पतालों में मुफ्त इलाज मुआलजे की सहूलियात हासिल करते हैं और मेरी दौलत का 75% हिस्सा फलाही कामों के लिए मुख्तस है। आशियाना हाउसिंग स्कीम में उन्होंने 75 करोड़ रुपए खर्च किए। ताहम उन्होंने अरसलान इफ्तिखार पर जिस कदर भी रकम लुटाई है वो अरसलान इफ्तिखार को फरिश्ते से शैतान और मलिक साहब को शैतान से फरिश्ता नहीं बना सकती, क्योंकि बाद इंसानों के इर्द गिर्द तकद्दुसी का पैदाइशी हाला होता है और उनके मजावर किसी भी किस्म की इल्ज़ाम तराशी पर बदमज़ा नहीं होते। आगे लिखते हैं प्रोफेसर साहब के अदलिया, वकला, मीडिया के ताकतवर अनासर, इंटेलिजेंस इदारों, अमेरिका, बरतानिया के स्टेट डिपार्टमेंट्स के अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और ईरान के पाकिस्तान में सियासी और कारोबारी स्टेक्स ने स्टेटस के सबसे बड़े ताकतवर खिलाड़ी के फैसला साजी के इख्तियार को खासियत तक कम कर दिया, क्योंकि बड़े सियासी खिलाड़ियों ख़ुसूसी तौर पर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को मालूम है कि आपस में जितने भी इख्तिलाफात हों वो ताकत और इक़्तिदार के खेल में तभी जिंदा रहेंगे कि फ़ौज के साथ स्टेटस को के दूसरे शरीकेकार किसी भी सूरत इत्तेहाद ना करें। और काफ़ी लाइनें मैंने पढ़ दी प्रोफेसर साहब के कॉलम से, इस पर तजिया आपसे। हाँ जी, पहले तो हम बात कर लें कि तैयबा ज़िया साहिबा की वालदा के साने इर्तिहाल के ऊपर तो बड़ा अफसोसनाक हमारे लिए है, बड़ा अफसोस है। अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे और उनके लवाहिक इनको सब्र अता फरमाए। लेकिन इत्तेफाक ये है कि तैयबा ज़िया साहिबा अमेरिका में होती हैं, वो यहाँ पे लाहौर में ही थी जब उनकी वालदा का इंतकाल हुआ है। ये भी एक आप कह लीजिए कि बहरहाल अमेरिका से आना बड़ा मुश्किल था, वो यहीं पे थी, अपनी वालदा के पास थी। आखिर तैयबा साहिबा को दूसरा बड़ा सदमा है, इससे पहले उनकी साहबजादी भी अमेरिका में और इंतकाल फरमा गई थी। जी, मोमना चीमा की भी 2-3 दिन पिछले इतवार को पहली बरसी थी, तो उसके लिए वो यहाँ पे आई थी, तो मौजूद थी अपनी वालदा के पास जब उनका इंतकाल हुआ। तो वो बहरिया टाउन के हवाले से जो इन्होंने बात की है कि वो स्टेटस को सारे बरकरार रखना चाहते हैं और स्टेटस इसके पीछे इसी तरह के बड़े बड़े लोग होते हैं, वो ताजर होते हैं, कारोबारी लोग होते हैं। तो स्टेटस को जब तक हम ये कोशिश नहीं करेंगे कि स्टेटस को से हमारी जान छूट जाए, उस वक्त तक हमारे मामला जो हैं वो दुरुस्त सिमत में नहीं जा सकते। और उसके लिए होना क्या चाहिए, उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत एक बेरहम किस्म के एहतसाब की है और बेरहम किस्म के हर करप्ट बंदे से हिसाब की है। ठीक, बिल्कुल सही। नाज़रीन, प्रोफेसर साहब का कॉलम जरूर पढ़िएगा। बढ़ते हैं आज के नवा वक्त इदारिये की जानिब। आज का नवा वक्त इदारिया भी नेटो सप्लाई के हवाले से है। नेटो सप्लाई की बहाली के लिए वज़ीर ख़ारजा का अमेरिका से सलाला हमलों पर मुआफ़ी मांगने पर इसरार। इस तकाज़े को अपनी कमज़ोरी ना बनाएं और पार्लिमानी सिफारिशात पर डट जाएं। इदारा यह है कि वज़ीर ख़ारजा हिना रबानी खर ने इस मुतालबा का इआदा किया है कि नेटो सप्लाई बहाल कराने के लिए अमेरिका सलाला हमले की गैर मशरूत माफ़ी मांगे और आइंदा सलाला जैसे वाक़यात ना होने देने की यकीन दहानी कराए।
آگے لکھتے ہیں ادارے میں کہ حد تو یہ ہے کہ شکاگو کانفرنس کے بعد ڈرون حملوں میں بھی شدت پیدا کر دی گئی ہے. اپنی مذاکراتی ٹیم واپس بلوا کر پاکستان کو یہ پیغام بھی دے دیا گیا کہ ہمیں نیٹو سپلائی کی بحالی کے لیے پاکستان سے مزید مذاکرات کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم نے نیٹو سپلائی کے متبادل راستوں کے لیے 3 وسطی ایشیائی ریاستوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے. پھر ہے کہ موجودہ گھڑی اس حوالے سے فیصلہ کن گھڑی ہے. اگر پاکستان نیٹو سپلائی کی بحالی کے معاملے میں اپنے موقف پر ڈٹا رہتا ہے تو یا تو امریکہ نیٹو سپلائی کی بحالی کی خاطر بالآخر ہماری شرائط تسلیم کرنے پر آمادہ ہو جائے گا، یا اسے بوریا بستر باندھ کر افغانستان سے اپنی افواج واپس لے جانا پڑیں گے، اور اس پر ہم انشاءاللہ کہیں گے. اور افغانستان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ صرف کابل کے اندر ہی ایک افغانستان ہے اور حامد کرزئی کی حکومت ہے، باقی علاقوں میں 80 سے زائد % علاقوں میں طالبان کی حکومت ہے، جو کہ ہر کنٹینر سے $200 ٹیکس بھی لیتے ہیں اور عملاً ان کی حکومت ہے. اس تمام صورتحال میں امریکہ مجبور ہو چکا ہے کہ مہنگے داموں اپنی سپلائی بحال کرے، لیکن پاکستان کو پریشرائز کرتا ہے. جی، تو آج ہمارا مطالبہ، ہمارا زور صرف ایک بات کے اوپر ہے کہ امریکہ معافی مانگ لے. اس سے پہلے 2 مطالبات تھے کہ ڈرون حملے بند کیے جائیں، اور اس سے پہلے ہمارے مطالبات تھے کہ جو شرائط، جو سفارشات پیش کی ہیں پارلیمانی کمیٹی نے اور جو پارلیمنٹ کہتی ہے، ان شرائط کے پورے ہونے تک نیٹو سپلائی بحال نہیں ہونی چاہیے. بہرحال اب جو یہ معافی کے اوپر آ گئے ہیں، صرف معافی سے کام نہیں چلے گا کہ آپ معافی مانگ لیں. وہ بھی پاکستان کو پکا کر رہا ہے جی معافی نہیں مانگیں گے، معافی نہیں، ہم اور زور سے کہتے ہیں جی معافی مانگے. وہ ایک دن وہ کہہ دے گا جی ہمیں معاف کر دے سپلائی بحال کرنے کے لیے، پھر کہتے ہیں جی معافی مانگ لی. اور ڈرون حملے جو ہیں یہ تو ہماری مرضی سے ہو رہے ہیں، یہ تو ان کا حکومت کا مطالبہ ہی نہیں ہے کہ ڈرون حملے بند کیے جائیں، یہ ہمیں تسلی دینے کے لیے. اور آرمی چیف بھی خاموش ہیں اور ان کی خاموشی بہت معنی خیز ہے. سر تھینک یو ویری مچ عبد الرشید بھائی، بہت اہم موضوعات پر آپ نے گفتگو پائی. انشاءاللہ آخر اگلی نشست میں بھی آپ سے بات ہوگی. آخر میں فرمان قائد اعظم رحمۃ اللہ شامل کرنا چاہتے ہیں. اسلامیہ کالج پشاور میں 12 اپریل سن 1948 کو قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ یاد رکھیے کہ آپ کی حکومت آپ کے ذاتی باغ کی مانند ہے. آپ کے باغ کے پھلنے پھولنے اور پروان چڑھنے کا انحصار اس پر ہے کہ آپ اس کی کتنی نگہبانی کرتے ہیں. اسی طرح آپ کی حکومت بھی صرف آپ کی وطن پرستانہ، مخلصانہ اور تعمیری کوششوں کی بنا پر ترقی کر سکتی ہے. حکومت میں اصلاح کا واحد طریقہ آپ کی بے لوث محنت ہے. تمام حکمرانوں کے لیے مشعل راہ ہے، اس پر ضرور غور کیجیے گا. شام رحمان کی نوابق ٹوڈے سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.